إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 26ویں نشست ہے، یعنی سورۃ النازعات کے اعتبار سے، اور اس سورہ کی آخری نشست ہے. اس کے بعد انشاءاللہ مستقل ہم کسی دوسری سورت سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں گے. اس سورت کی جو آخری 2 آیتیں بچی تھیں، جو آیت نمبر 45 اور 46 ہے، اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بعثت فرمایا ہے اور جو آپ کا وظیفہ ہے اس کو اللہ نے بتایا کہ انما انت منذر، کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بس ڈرانے والے ہیں. معنی کیا ہے؟ پچھلی آیتوں سے آپ پڑھ کر کے دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کو قیامت سے متعلق آگاہ فرمایا اور قیامت سے متعلق تنبیہ فرمائی اور کہا کہ قیامت برحق ہے، اور جیسے پچھلے لوگوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سزائیں دی، جو اچھے لوگ تھے کیسے ان کو انعامات سے نوازا، تو قیامت ایک برحق ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان باتوں کے مقابل قیامت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق اور درمیانی چیزوں کا وجود سب کو بیان فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پھر تمہاری تخلیق کیا معنی ہے. میں سورۃ النازعات کا ایک خلاصہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو قیامت سے متعلق آگاہ فرمایا، جنت کا بیان، جہنم کا بیان. تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت اور جہنم کا دن ہے کب، قیامت واقع ہوگی کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت سے متعلق بات بیان فرمائی تو ان کو اس بات کی جلدی تھی کہ قیامت کا دن آئے گا کب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن کب آئے گا یہ اس کا لینا دینا آپ کو نہیں ہے، یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے سے کوئی آپ کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے. اس لیے کہہ دیا گیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا، یعنی قیامت کب آئے گی یہ بتانے کے آپ مکلف نہیں ہیں. اور آج بحیثیت ایک مسلمان، ایک داعی، ایک مبلغ، ہم آج بھی قیامت کب آئے گی یہ کہنے کے ہم مکلف نہیں ہیں. نہ اس کا علم دیا گیا ہے، نہ رسول اللہ کو اس کا علم دیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے لیے کیسے کیا کرنا چاہیے، جو پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کر دی ہے، بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ انما انت منذر من یخشاہا. انما اس کو کہتے ہیں اعداد و حصر، یعنی بات کو سکیڑ دیا جاتا ہے، اسی سے مطلب جوڑ دیا جاتا ہے اور اسی حد تک اس کا دائرہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو بات کہی جا رہی ہے. جسے کہا جاتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. آپ کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا. لیکن قیامت کب آئے گی وہ بتانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے. آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قیامت ایسے اور ایسے واقع ہوگی، اور قیامت کے دن ایسا اور ایسا ہوگا، اہل جنت کے ساتھ ایسا اور اہل جہنم کے ساتھ ایسا. آپ یہ باتیں لوگوں کو بتائیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما انت منذر، کہ آپ تو بس ڈرانے والے ہیں. کس کو؟ کہا کہ من یخشاہا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو جہنم ہے، آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، اس سے ڈرنے کا جس کے دل میں ہوگا، آپ بس اسی کو ڈرانے والے ہیں. یعنی حالانکہ اللہ کے رسول تو سب کے لیے نبی ہے نا، اور باتیں بتانا تو آج ہم کو سب کو ہے نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ بس ان کو ڈرانے والے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. آپ انہیں کو ڈرائیں، آپ انہیں کو ڈرانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈرانا فائدہ انہی کو ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا. ڈرانا تو آپ کو سب کو ہے،
لیکن آپ کے ڈرانے سے، آپ کے بولنے سے کس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، کون آخرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کون اپنی آپ کے آخرت کی رسوائی کے لیے بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہے جو من یخشاہا، جو اس دن کی خشیت، اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ورنہ آپ کو بتانا تو سب کو ہے، لیکن ڈرنے والے بس یہی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ یاسین میں دیکھیے، بالکل جو پہلا رکوع ہے اس کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ تو بس انہی کو ڈرا سکتے ہیں، آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، آپ انہی کو بتا سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک شخص کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، آپ شریعت سے متعلق کتنا بھی بتائیے وہ انکار کرے گا، وہ یہ اپنی عقلی جو ہے دلائل پیش کرے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہے، آپ اس کی کتنی بھی عادات کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ اس کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چھوڑ دے گا وہ۔ آپ اس سے مطالبہ کیجئے وہ کر دے گا وہ۔ اس کے لیے پیسہ، اس کے لیے جسمانی قوت، اس کے لیے ذہنی تھکاوٹ، اس کے لیے قربانیاں، سب کے لیے تیار ہو جائے گا، کیوں؟ اللہ پر ایمان ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ سورۃ الاعراف اٹھا کے دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے یعنی بڑی بڑی جو قومیں گزری ہیں، قوم ہود، قوم ثمود، اور جو ہے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل ہوں یا فرعون کی جو قوم قبطی جو تھے، سب سے متعلق تفصیلی گفتگو فرمائی رب العالمین نے، اور مزاج بتایا لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہماری آیتیں، چاہے وہ کتاب اللہ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حوادث جو دنیا میں ہوتے ہیں، یعنی مطلب عجیب عجیب مظاہر جو ہوتے ہیں نا، مطلب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ زلزلے دیکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نہیں، دنیا ایسی اور ایسی ہوگی، زمین کا یہ مسئلہ تھا، زمین کا وہ مسئلہ تھا، خوب پانی کے ذریعے سے کبھی عذاب آ گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ٹوٹ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، متکبرین ہیں، ہم اپنی ساری نشانیوں سے ان کی نظریں پھیر دیتے ہیں، وہ غور و فکر نہیں کر سکتے، وہ نسأل اللہ السلامہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، ہدایت کا راستہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب نافرمانیاں، گناہ کے راستے اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے راستے آتے ہیں، اس کو لپک کے لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اسے 10 دلائل دیجئے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا دل پھیر دے، اس کے لیے بس ایک اشارہ کافی ہے، وہ فوراً قبول کر لے گا اس بات کو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا سورۃ الاسراء میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ ہماری آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں تو آپ کے اور اس کے درمیان جس نے ایمان نہیں لایا ہے، ایک دبیز، ایک باریک سا پردہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ اکبر، یعنی ان کے دلوں میں ایک طرح سے مطلب بندھن، ایک طرح سے پردہ آ جاتا ہے، جو باتیں کہ اس کو سنائی نہیں دیتی، جانوروں کی طرح کا ایک آواز آئے گی بس اس کو، لیکن آپ کیا بول رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ایک انسان جو سنتا ہے وہ قوت ہم اسے سلب کر لیتے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ خود ایک مستقل عذاب ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ انما انت منذر من یخشاہا، آپ انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ورنہ آپ کہنے کو سب کو کہیں آپ، لیکن سب مان جائیں گے کیا؟ سب سن لیں گے کیا؟ نہیں۔ سب کو فائدہ ہو جائے گا کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ انہی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جن کے دلوں میں پہلے سے آمادگی ہو۔ یہاں ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو قرات جو ہوتی ہے، کبھی یعنی آیتوں کی جو قرات ہوتی ہے، 1 سے 2 قراتیں ہوتی ہیں، اور دونوں قراتیں صحیح ہوتی ہیں، کبھی ایک قرات شاذ ہوتی ہے، تو یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے انما انت منذر من یخشاہا، عربی قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انما انت منذر، یعنی را جو ہے تنوین، را کے تنوین کے ساتھ 2 ضمہ، وہ بھی ایک قرات ہے اور وہ بھی درست ہے، اور انما انت منذر من یخشاہا یہ بھی قرات صحیح ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ابو جعفر القاری اور ابن محیسین رحمہم اللہ، ان دونوں کے نام ابن جریر اور طبری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ ان دونوں نے انما انت منذر من یخشاہا ایسے انہوں نے قرات کی ہے، یعنی اس لیے کہ منذر یعنی مستقبل کے لیے جب کہا جاتا ہے تو منذرن ہی آتا ہے،
ماضی کے لیے جب استعمال کریں گے تو پھر اس کو جو ہے مطلب بطور مضاف کے، مضاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ من کی طرف مضاف بن کے آ رہا ہے. انما انت منذر من یخشاها، منذر مضاف ہے اور من وہ مضاف الیہ. تو بہرحال یہ جو عام جو مدینے کے، مکہ کے، کوفہ اور بصرہ کے عام جو جمہور اور جو قراء ہیں، سبھوں نے اس کو بطور مضاف ہی کے پڑھا ہے. انما انت منذر من یخشاها، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے تو تنوین ہی ہے جب خاص کر مستقبل کی بات آتی ہے. اگر بات ماضی کی ہو تو پھر وہاں پر تنوین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک ضمے سے مطلب اس کو بطور مضاف کے استعمال کیا جاتا ہے، انما انت منذر من یخشاها. لیکن جو ایک معروف ابو زکریا الفراء نحوی جو بڑے معروف ہیں، 207 ہجری سن وفات ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں جائز ہیں اور دونوں درست ہیں. یعنی حال اور ماضی دونوں کے لیے، مستقبل اور ماضی دونوں کے لیے بھی یعنی اس کو بطور مضاف کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ضمہ کے ذریعے سے، اور اس کو بطور تنوین کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کچھ آیتیں بھی مطلب ذکر کی ہیں، جیسے سورۃ الطلاق کی آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ بالغ امری، یعنی بالغ امرہ ایسے اصل کے اعتبار سے، لیکن ان اللہ بالغ امری سورۃ طلاق کی پہلی آیت کریمہ ہے. اور سورۃ الانفال کی بھی آیت کریمہ انہوں نے ذکر کی کہ ذالکم وان اللہ موہن، اصل میں ایسے ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. تو یہ ایک قاعدے کے حد تک جو ہے کسی طالب علم کو فائدہ ہو جائے جو دونوں قراتیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں قراتیں کہا کہ القول الصواب من ذلك عندی، کہ دونوں قراتوں کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ کہا کہ جو ہے انہما قراءتان معروفتان فبأیتہما قرأ القاری فمصیب. ابن جریر الطبری نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ دونوں قراتیں ہیں، بڑی معروف قراتیں ہیں، دونوں قراتیں درست ہیں، جس قرات کو بھی پڑھے اس کو وہ قرات درست ہے. البتہ عثمانی مصحف میں جو قرات لکھی گئی ہے وہ وہی ہے جو بطور مضاف کے یعنی وہ استعمال ہوا ہے. انما انت منذر من یخشاها، منذر نہیں، یہ بس قرات کے حد تک میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قیامت سے متعلق آپ کو سوال کر رہے ہیں، آپ قیامت کب آئے گی وہ نہیں بتائیں، کیونکہ آپ کو نہیں بتایا گیا ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف قیامت سے متعلق آگاہ کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو اس سے واقف کروانا، صرف یہی بات ہے. اور یہ جو قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں نا، اگر جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ جس دن قیامت برپا ہوگی تو ان کی جو 60 سال کی زندگی تھی نا، جس میں انہوں نے موج مستی کی اور کیا کچھ کیا، پہلے لوگوں کی عمر اور لمبی تھی. کہا کہ جب قیامت کو دیکھ لیں گے تو اس کے ہولناکیوں کو دیکھ کر کے ایسے لگے گا کہ ہم تو دنیا میں صرف آدھا دن تھے. یعنی بچوں کو بھول جائیں گے، بیوی کو بھول جائیں گے، جو کھانے پینے تھے سب بھول جائیں گے، آرام کی زندگی سب بھول جائیں گے. یعنی قیامت کے ہولناکیاں اتنے سامنے رہیں گی کہ نسأل اللہ السلامہ کہ پچھلی زندگی کے جو مزے انہوں نے اڑائے تھے ایک لخت یہ بھول جائیں گے. سبحان اللہ، نسأل اللہ السلامہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. كأنهم یعنی جب یہ ایسا ہوگا ان کا دیکھنا، کأنہم یعنی یہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا. یہ جو کأنہ ہے نا، کأنہ کاف حرف تشبیہ، یعنی کسی چیز کی مماثلت بیان کرنے کے لیے، کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے جیسے کہ وہ چیز ہے نا، یہ بتانے کے لیے. تو انہ یہ تو حرف مؤکد ہے. اب یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ کأنہم یوم یرونہا، جب یہ لوگ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، سامنے دیکھ لیں گے، تو ان کو ایسے احساس ہوگا لم یلبثوا، یہ انہوں نے دنیا کی زندگی صرف اتنی گزاری ہے کہ کتنی، الا عشیۃ او ضحاها، سوائے دن کا ایک حصہ یا جو ہے جسے طلوع آفتاب سے لے کر کے صبح کے 7 بجے سے لے کر کے ظہر تک، یا ظہر سے لے کر کے غروب شمس تک، مغرب تک، اتنی ہی ہم نے زندگی گزاری، اتنی ہی زندگی. یعنی ہم جو پوری زندگی سمجھ رہے تھے اس کو، ہم لوگ اپنی زندگی کا سرمایہ لگائے تھے اس پر، اتنی زندگی ہماری ابھی آگے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، سب بھول جائیں گے وہ. یعنی پوری زندگی جو انہوں نے لمحہ جو مزہ اڑایا اسے آدھے دن کی طرح لگے گا ان کو. سبحان اللہ، اتنی کم مدت معلوم ہوگی ان کو. نسأل اللہ السلامہ. کأنہ کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ کتنی بلیغ ہے، یعنی سبحان اللہ تشبیہ. یہ کأنہ کے ذریعے سے یہ بات بتلانا مقصود ہے. کیا حرف تشبیہ ہے، انہ حرف مؤکد ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی ان کو حقیقت میں ایسی لگے گی کہ واقعتاً آدھا دن ہم نے گزارے ہیں. یعنی اتنا شک ہو جائے گا ان کو. جیسے ایسا نہیں کہ موٹا حساب، یہ کہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے ملکہ سبا تھی، سلیمان علیہ السلام اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوا لیا تھا نا. جب اس کا تخت آیا تھا تو اس کے تخت کو تھوڑا سا آگے پیچھے تراش دیا گیا تھا. اس کو پوچھا گیا کہ یعنی کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اہکذا عرشک، تمہارا جو عرش ہے، تمہارا جو تخت ہے، کیا وہ ایسا ہی ہے کیا؟
اتنا دھوکا ہوا اس کو، کہا کہ کأنہو ہو، یہ تو بالکل ویسے ہی لگ رہا ہے، یہ تو مطلب شاید وہی تو نہیں ہے یہ، ایسے اس کو ہونے لگا. یعنی کأنہ کے ذریعے سے گویا کہ اس کو ایک طرح سے شک پیدا ہو گیا ہے، یعنی بالکل ہو بہو وہی چیز نظر آ رہی. تو قیامت کے ہولناک کے دیکھ کر کے ایسا نہیں ہے کہ ان کو صرف اتنا لگے گا کہ ہم نے دنیا کی زندگی آدھے دن کی زندگی گزاری ہے، اتنا ان کو دھوکا ہو جائے گا، اتنا شک ہو جائے گا، واقعی لگے گا کہ آدھا دن ہی ہم نے گزارے ہیں. سبحان اللہ العظیم. یعنی ایسا نہیں لگا کہ میں تو 60 سال زندگی لگایا تھا میں، نہیں، لگے گا کہ آدھا گھنٹہ بس، آدھا دن بس. نسأل اللہ السلامہ. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے. اسی لیے ابو قتادہ ابن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو یعنی ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے پیش کیا ہے اس کو، کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے یہ وقت الدنیا فی اعین الکفار حین عاینوا الآخرہ، کہ وقت الدنیا فی اعین الکفار، کافروں کی نظر میں دنیا کی قیمت، دنیا کی عمر اتنی لگے گی جب وہ آخرت کو دیکھ لیں گے سامنے سے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم تو بس ایک آدھا دن ہی گزار کے آئے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر. نسأل اللہ السلامہ، نسأل اللہ السلامہ. یہاں ایک بات یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی زندگی کو کے مقابل دنیا کی زندگی کتنی کم ہے وہ بتانے کے لیے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی ہے. اور آخر میں اس آیت کریمہ میں جو بات اللہ نے کہا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیہ، عشیہ کہتے ہیں یعنی زوال کے بعد سے لے کر کے، ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1 بجے سے لے کر کے مغرب تک عشیہ کہتے ہیں. اور ضحیٰ کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر کے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تب سے لے کر کے زوال تک کا وقت ہے، اور ضحیٰ وہی تعبیر ہے وہ. لیکن ضحیٰ کی اضافت اللہ تعالیٰ نے عشیہ کی طرف کی، یہ اہل عرب کا عام اسلوب ہے. یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک دن کا ایک حصہ، یعنی الا عشیتاً، یعنی زوال آفتاب سے لے کر کے غروب شمس تک 1 بجے سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے. یا اسی دن کا اگر اوپر کا حصہ لے لیں، جیسے کہ جو ہے سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر تک کا وقت ہے، کہا کہ اتنی ہی زندگی ہم گزار کے آئے ہیں. قرآن مجید میں یہ جو کفار کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا وقت لگا کے آئے، کتنی عمر تھی ہماری، اس کے لیے مختلف الفاظ، مختلف اوقات بتائے گئے ہیں. دراصل اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ ایک شخص ایسی بات کہے گا، ایک شخص ایسی بات کہے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا کہ جب سارے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کر دیا جائے گا تو یہ لوگ جو کفار ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو بس ایک گھنٹہ، الا ساعۃ من نہار، یعنی 24 گھنٹے میں سے بس شاید 1 گھنٹہ ہم دنیا کی زندگی لگائے. 1 گھنٹے کے لگے گا ان کو، کہ ہم کو زیادہ موقع نہیں دیا گیا بھائی، ہم کو صرف 1 گھنٹہ لگایا گیا. ہم کو 1 گھنٹے میں ساری باتیں ہو جائیں گی کیا؟ ایسا لگے گا ان کو کہ دنیا کی پوری زندگی 1 گھنٹہ. یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پھر پہچاننے کی کوشش کریں گے، بھئی یہ کون تھے، ان کو کہیں دیکھا ہوں، یہ تو میرے وہ تھے. تو ان کو پوری دنیا کی زندگی 1 گھنٹے جیسے لگے گی. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاحقاف کی بالکل آخری آیت کریمہ ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا ساعة من نهار. وہ بھی وہی آیت کریمہ ہے، وہی معنی کی، کہ ان کو لگے گا ایسے کہ اے اللہ کے رسول آپ صبر کیجیے، آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں نا، آپ صبر کرتے رہیں. جس دن عذاب آئے گا، جس دن قیامت کے دن آئے گا، ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی صرف 1 گھنٹہ گزار کے آئیں، اس سے زیادہ نہیں ملی ان کو زندگی. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں، اس کے بھی اواخر میں کہا کہ یعنی جو کفار ہیں، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کفار سے پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی کتنی گزار کے آئے آپ؟ وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے کہ بھی 1 دن یا 1 دن سے بھی آدھا دن شاید گزار کے آئے ہوں گے ہم. ذرا گنتی کرنے والوں سے پوچھ لو، جو ملائکہ ہیں جنہوں نے ہمارے اعمال لکھے ان سے پوچھ لو، شاید 1 دن سے زیادہ نہیں گزار کے آئے ہوں گے ہم، آدھا دن سے زیادہ نہیں گزار کے آئے ہوں گے ہم. اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں بیان فرمایا یتخافتون بینہم کہ ان لبثتم الا عشرا. کفار آپس میں چپکے باتیں کرتے رہیں گے کل قیامت کے دن کہ کتنے دن گزار کے آئے ہوں گے ہم، 10 دن. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما. یہ لوگ تو 10 دن کی بات کہیں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو بڑا دانش مند، بڑا عقل مند، بہت چالاک اور بہت ذہین اور بہت ہی یعنی ہوش و حواس والا، وہ کہے گا کہ نہیں 1 دن گزار کے آئے ہیں ہم بس. پھر کفار کو احساس ہوگا
کہ واقعتاً ہم نے ایک دن بھی نہیں گزار کے آئے ہیں، ہم تو ایک گھنٹہ گزار کے آئے ہیں غالباً، کہ جو ہے یعنی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کافر بعد میں قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم تو ایک گھنٹے کی بھی زندگی نہیں گزار کے آئے ہیں، اتنی کم مدت کے لیے ہم مزہ اڑا دیے، ایک گھنٹے کی زندگی ملی تھی اس میں بھی ہم نافرمانی کر کے ہمیشہ کے لیے جو ہے اتنی بڑی مصیبت مول لیے۔ بھئی ایک گھنٹے کی زندگی تھی، اس میں ذرا سا سہلے تھے، آج جنت مل جاتی۔ ایک گھنٹے کی زندگی کو ہم نے اتنا ضائع کیا غلط کاموں میں کہ آج ایک لمبی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ ہم کو آج جہنم کی شکل میں مل رہی ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية وضحاها، کہ کل قیامت واقع ہوگی تو ان کو اب جنت بھی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن گویا کہ ان کو دنیا کی زندگی ایک گھنٹے جیسی لگ رہی، ایک دن کی جیسی لگ رہی، کہ ایک دن ذرا صبر کر کے اللہ کی فرما برداری کر لیے ہوتے تو آج اتنی لمبی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آج اللہ کی رضا مل جاتی، خوشنودی مل جاتی، جنت مل جاتی، جبکہ آج جہنم مل رہی ہے۔ ایک گھنٹہ ہم نے گنوا لیا، سبحان اللہ۔ یہ آج میرے اور آپ کے آنکھیں کھولنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آج چھوٹی سی زندگی ہم کو جو ملی ہے، چھوٹی سی زندگی کو اگر نافرمانی میں ہم ڈال لیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا۔ نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، اللہ کا فرما بردار بنائے، اللہ گناہوں سے بچائے، اللہ اہل جنت کی اہل جنت میں اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو شمار کریں، ایسے مستعد ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سورۃ النازعات کی یہ آخری نشست تھی، اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو قبول فرمائے۔ سورۃ العلق، سورۃ السبا اور اس کے بعد سورۃ التحریم، سورۃ البینہ کے بعد آج سورۃ النازعات کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مستقل کوئی اور سورت لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری نشستوں کو ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، خصوصاً بنگلور دروس کی جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جنہوں نے کتابوں کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے، خاص کر ہمارے جو ہے حیدرآباد کے خلیل بھائی اور راجستھان کے ہمارے عبداللہ بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، جنہوں نے کتابوں کے ذریعے سے ہماری مدد کی، اور ہمارے دیگر جو معاونین ہیں جامعہ محمدیہ کے جو طلبہ ہیں، شیخ شعیب، شیخ اختر، شیخ سفیان اور شیخ حمدان، اور اسی طرح سے دیگر ہمارے اخوان جنہوں نے بھی ہمارے اس تعلق سے تعاون کیا ہے، شیخ الجامعہ کا بڑا تعاون رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حسنات میں شمار فرمائے۔ میرے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، جنہوں نے ہمیں پڑھایا اور دین کے لیے کھڑا کیا، اور میری اہل خانہ، میری بیوی کے لیے جس نے پل پل لمحہ بلمحہ میری معاون رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حسنات میں شمار فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔